یہ سچ کہا سردار علی گیلن صاحب نے کہ پچھلی کیبنٹ کو پورا سال صرف اس لیے وکٹمائز کیا، ابھی ربیہ باجوہ صاحب بھی آپ کے سامنے بات کر کے گئیں کہ ان کے لیے ایک رول آف لا کی بات تھی اور اس وقت کی حکومت نے صرف اس بار کو وکٹمائز کرنے کے لیے فنڈز جنریٹ نہیں دیے تھے۔ اس کے لیے ہم نے ارسپیکٹو، یہ آج آپ سب دوستوں کو بتا دوں کہ آتے ہی سب سے پہلے ہم نے فیڈرل لا منسٹری، پروونشل لا منسٹری، ان دونوں کو خط لکھ دیا تھا کہ فنڈز کی یہ صورتحال ہے، ہمارے بار کے ملازمین کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، تو یہ ہمارا رائٹ ہے۔ لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ کے اندر سیکشن 14 آئی تھنک سو اف آئی ڈونٹ فارگیٹ، تو سیکشن 14 اس میں گرانٹ ان ایڈ ٹو دا بار ایسوسیشنز دیا ہوا ہے اس کے اندر، لیکن اس پہ عمل درآمد کبھی نہیں ہوا۔ ہم نے اس ہائی کورٹ کے دروازے بھی کھٹکھٹائے ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی پٹیشنز فائل کی، کبھی کسی بار ایسوسیشن کے لیے کہ ان کا چیک روک لیا گیا ہے، کبھی دوسری بار ایسوسیشن کے لیے۔ تو یہ بات بڑی خوبصورت کی یہاں پہ کہ بار کے فنڈز جو ہیں وہ بجٹ میں رکھے جانے چاہیے، اور اس بجٹ میں ایک خصوصی فنڈ ہونا چاہیے جو تمام بار ایسوسیشنز اور بار کونسل کو دیا جانا چاہیے، تاکہ یہ بار کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ بار ہے، انڈیپینڈنس کے لیے وہی بات ہے جو ابھی میرا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا کہ انڈیپینڈنس تب ہوگی جب ہم خود مختار ہوں گے، جب ہمارے پاس اپنے فنڈز ہوں گے۔ اس کے لیے بھی بار ممبرز کو یہ بتا دوں کہ ہم نے لاسٹ ایئر یہ کوشش کی تھی اور پوری ہائی کورٹ کی اے سی کمیٹی کے سامنے رکھا تھا کہ ہم اپنے بار ممبرز سے پاور آف اٹارنی کے اوپر ایک سرٹن اماؤنٹ لیتے ہیں جو کہ بار ایسوسیشن کو جائے گی، جس طرح لاہور بار ایسوسیشن میں ہوا، جس طرح باقی بار ایسوسیشنز میں ٹکٹس جاری ہوئی ہیں۔ لیکن یہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی اتنی ہٹ دھرم ہے کہ بار کو کمپرومائز کرنے کے لیے یہ بھی حکومت کا اعلی کار بنی، اور انہوں نے یہ پرمٹ نہیں کیا کہ فائلنگ کے وقت ہم اپنے بار ممبر سے خود چارج کر لیں۔ یہ بددیانتی ہوتی ہے، اور خوف کس بات کا ہوتا ہے کہ صرف اس بات کا کہ ہم بار کو کسی طرح کمپرومائز انڈرمائن کرنے کے لیے ہم یہ ٹول اپنے ہاتھ میں رہیں۔ آج اس کیبنٹ کی وساطت سے، آج اس ہاؤس کی وساطت سے میں دوبارہ اس بات کو ایمفسائز کرتا ہوں کہ بجٹ میں پیسے رکھے جانے چاہیے، اور کسی کو بار ایسوسیشنز کو ایز اے بیگر سمجھ کے کوئی کسی کو پیسے نہ دے۔ ہم اپنا حق لیتے ہیں، اور اس بار کے ہر وکیل نے اس ملک کے لیے، رول آف لا کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہے، جس کے لیے انڈیپینڈنٹ بار ضروری ہے۔ دوسری بات، جیسے ابھی چال صاحب نے بھی کہا اور گیلن صاحب نے کہا کہ میں کیونکہ اس چیز کو بھگت چکا تھا چند دن پہلے ہی، تو بار کی جو صورتحال تھی، جو اس کی فائنینشیل کنڈیشن تھی، وہ بھی میرے پاس تھی، تو مجھے صدر صاحب نے اور ہمارے کچھ دوستوں کو یہ کہا کہ یار ہمیں ارسپیکٹو آف پارٹی ایفیلیشن، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی تقاضا کیا ہے فنڈز کا، ہم نے پروونشل گورنمنٹ سے بھی تقاضا کیا ہے، ہم نے این جی او سے بھی رابطہ کیا ہے کہ اس بار کے لیے ہم فنڈز جنریٹ کریں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس بار کے ملازمین کی تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں تھے۔ دین اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے آئی اپروچ ٹو دا کنسرن کوارٹرز، اور میں علی امین گنڈا پور کا اور وہاں کے لا منسٹر کا آج آپ کے ہاؤس کی وساطت سے شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ ایک کال کے اوپر جو کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ ایسی بات کریں کہ یہ میں نے خود عمران خان صاحب سے بات کی کہ آپ کہیں گے تو یہ فنڈز ہمیں ریلیز ہوں گے. تو خان صاحب نے وہاں پہ بیرسٹر سیف کو جو کہ وہاں کی گورنمنٹ کا تھا اس کو کہا کہ آپ ایز پر رولز دیں, جس کے اوپر ہمیں انہیں یہاں تک بھی چال صاحب بتانا پڑا کہ شہباز شریف صاحب نے جا کے حیدرآباد میں پیسے دیے ہوئے ہیں, لہذا کوئی انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے کہ یہ کے پی گورنمنٹ اگر پیسے دے گی, کیونکہ رولز کے مطابق وہاں کے چیف سیکرٹری نے وہ نوٹ بھی لکھا. لیکن میں وہاں کے لا منسٹر کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے ہر چیز کو اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کے پی کے گورنمنٹ نے 3 کروڑ روپیہ اس بار کو دیا, وہ انہوں نے بھی ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا, وہ بھی ہمارا حق ہے, انہوں نے بھی کوئی احسان نہیں کیا. میں بالکل آج برملا کہہ رہا ہوں, بٹ وہ بارش کا پہلا قطرہ تھا جس سے شاید پنجاب گورنمنٹ کو بھی کچھ شرم آئی اور انہوں نے ہماری اس بار کو وہ پیسے دیے. اور شاید یہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ایک بڑا فنکشن کرنے جا رہی تھی, اس کو روکنا مقصود تھا, تو پھر اس لیے اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے پیسے دیے. ان بار ممبران کی محبت میں یا اس کیبنٹ کی محبت میں پیسے نہیں آئے تھے, لیکن ہم شکر گزار ہیں جی. آئندہ ہوش کے ناخن لے لیجئے گا کہ آئندہ کی کیبنٹ کو آپ اس طرح سے گرل نہ کیجئے گا پلیز, ایک بار کا حق ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں جی اپنی پوری کیبنٹ کو, چال صاحب, سردار علی گیلن, میری بہن فلک ناز, کہ انہوں نے جس دن پیسے آئے سب سے پہلے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دی. اس کے بعد اس بار کے ممبران کا جو بنیادی حق تھا جس کے لیے ہم اتنی ایفرٹس کرتے ہیں کہ ہم بار ممبرز کے لیے کچھ کر سکیں ان عہدوں پہ آ کے, اس کو منفعت بخش نہیں بنانا ہے, اس کے لیے ان عہدوں پہ آ کے ہم اس بار کو سرو کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں اس طرح کے تعدیبی کارروائیوں سے. اس کیبنٹ نے اس دن سے لے کے آج تک اپنے ان فنڈز کو جس تندہی سے, دیانتداری سے اس بار ممبرز کی ویلفیئر کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے, اللہ پاک ان کو اس کا جزائے خیر دے اور اس بار کی روایات یہ قائم رہیں. یہ اچھی صاف ستھری جگہ پہ بیٹھنا ہر بار ممبر کا حق ہے. ہم دنیا میں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ایک کلب ہوتا ہے چھوٹا سا, وہ پریس کلب ہے, وہ کسی ڈپارٹمنٹ کا کلب ہے, تو وہ اتنے خوبصورت انداز میں صوفے لگتے ہیں, اتنے خوبصورت انداز میں بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے. یہاں ہمیں دھکیل دیا جاتا ہے جیسے ہم کسی ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں جو استقبال نما بنائی گئی تھی. ہمارے لیے یہ اعزاز ہے, یہ کیانی حال کی بات ہے نا. اس کے ساتھ اوپر والا ہال ہوا, المصطفیٰ بلڈرز والوں کا شکریہ, انہوں نے اپنی پاکٹ سے, جب اس بار کے پاس ایک سنگل پینی نہیں تھا اس رینوویشن پہ لگانے کے لیے, تو انہوں نے اپنی گرہ سے وہ سارا رینوویٹ کیا. ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں. اور اس کیبنٹ کی شاید سمجھداری, شاید دلیری, شاید ان کی مخلصی اور ایمانداری, فہم و فراست تھی کہ انہوں نے یہ فنڈز جنریٹ کیے اور انہوں نے اس بار کے اوپر استعمال کیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو پائپ لائن میں اس وقت پروجیکٹس ہیں, ان پائپ لائن میں جو پروجیکٹس ہیں, لیٹیگیشن سینٹر کو فل فور بار ایسوسیشن کا حصہ بنانا چاہیے. اگر وہ بار کونسل کو وہاں پہ جگہ دی جا سکتی ہے تو کیوں نہیں بار ایسوسیشن کا آفس وہاں بڑا کیا جا سکتا, کیوں نہیں بیٹھنے کے لیے اس کیبنٹ کی ایک بہتر جگہ بنائی جا سکتی. بہت سارے پروجیکٹس ہیں, دعا گو ہوں کہ آئندہ آنے والی کیبنٹ رول آف لا کے لیے اپنا رول پلے کرے اور اس بار ممبرز کی ویلفیئر کے لیے اپنا رول پلے کریں. پھر آخر میں جاتے ہوئے آج کی کیبنٹ جو ابھی 24 تاریخ تک الیکشنز تک, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے صدر, سیکرٹری, وائس پریزیڈنٹ
اور فائنانس سیکرٹری ہیں. آج وہ آؤٹ گوئنگ نہیں ہیں, وہ آپ کے عہدیداران ہیں.